آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. Sex slavery involves males and females, both adults and children, and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude, including forced prostitution. تو جو sex slavery ہے اس میں forced prostitution ہوتا ہے, pornography, child sex rings, and sex-related occupations such as nude dancing and modeling. یہ ساری چیزیں sex slavery کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو pornography کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکیوپیشنز ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے The Oxford Encyclopedia of Women in World History 2008 پیج 467. اس پہ concubinage کے بارے میں لکھا ہوا ہے. Concubinage is an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ concubinage کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ concubinage and marriage are often regarded as similar but mutually exclusive. کہ بہت سی مرتبہ concubinage اور marriage کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی concubine استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے، غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے، کہیں کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو، کہ اس کی اولاد غلام، پھر اولاد کی اولاد غلام، پھر اس طریقے سے نسل در نسل ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پرزنرز، یعنی جنگی قید. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسیپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا، ایشو کیا. یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطى بی ثم غدر. دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا. اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی.
یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے، اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے، یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ رہی۔ پہلی غلامی کی قسم یہ ہے۔ دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی، یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا، تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی، ایک دم کولیپس ہو جاتی۔ پہلی پرابلم تو یہ تھی، اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے، ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسیپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں، وہ یہ ہے کہ فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرنا ہے، تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا، ایک دم آزاد کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں۔ یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے، وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے، لیکن ابراہم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے، ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا، آج میرا ہمسر ہو گیا، اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا، مجھ کو پلاتا تھا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اس کو خود کام کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے، اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا، اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے۔ آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے، لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا، لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو، تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا، بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین بنے۔ آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے، اس میں نافع کا نام آئے گا۔ نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے۔ کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے، اس میں اکرمہ کا نام آئے گا۔ اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ آزاد کردہ غلام ہے۔ تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں۔ ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز، ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں، آپ ٹافی نہیں دیں گے، آپ کینڈی نہیں دیں گے، تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ، آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا، گلاب کا پھول دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے۔ جنگ کا اصول یہی ہے۔ تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو۔ فشد الوثاق، قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی ہے، اس کو 4 آپشنز دیے ہیں، اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو، یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ 4 آپشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ۔ دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کے جزیہ لے لیں گے، یہ بم پھوڑیں گے، یہ معصوموں کو قتل کریں گے، یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، یہ بچوں کو قتل کریں گے، تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو، اور چوتھا جو آپشن ہے
وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو اور احسان کر کے چھوڑ دو۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں، لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا، باقی آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جنگی قیدی آئیں تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے، کہ ان کے 4 آپشنز ہیں، ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا۔ اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیے تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے۔ ٹیٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں، ایسا نہیں ہوتا، جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے، یہ جنگ کا اصول ہے۔ تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا، چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا، یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے، لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے، اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ آپ کے جو فیوریٹ ہے نا علامہ غامدی صاحب، ان کے شاگرد میرے کھاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل، اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے۔ انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیوں اور کی خریداری کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے۔ وہ تو ایسا نہیں کہتے، خدا نے برداشت نہیں کیا، خدا نے ڈسکریج کیا، وہ نظام ختم ہو گیا، اپنی موت خود مر گیا۔ ڈسکریج کدھر کی؟ ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، آہستہ آہستہ نہیں سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا، تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا۔ ڈسکریج تو کیا ہے نا، وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے، مسلمان حکومت تھی، ان کی دلائل ہمیں کو پیش اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہ۔ تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے۔ نہیں حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو ہمارے رشتہ دار، نہیں سلطنت عثمانیہ کو تو اعتراض ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں، در یہ کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا، نہیں کوئی تسلی بخش جواب دیے ہیں جی یا تسلی بخش جواب دیے، جان چھڑائی ہے؟ اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی، جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا اس زمانے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا۔ علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا، اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، چاند سورج کو، اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے، اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے۔ اس دور جدید کا خالق اسلام ہے، ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے۔ اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا، یہ ہاں وہ اس سے ورس تھا۔ یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا، یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ، یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے، تالے لگا کے۔ اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غلط کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کی شکار نہ ہو۔ اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے۔ یہ اسکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے، اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے، ماں کا یہ رتبہ ہے، یہ ہے۔ اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا۔ آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں، تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو، کیا عزت دی ہوئی ہے۔
सब कॉन्टिनेंट के माशरे में जो औरत की इज्जत है, क्या यूरोप में है ये इज्जत? एक दो वाकयात यहां उठाते हैं ना, इनको ये नहीं नजर आता कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, औरतें बूढ़ी होती हैं, किस तरह जो है औलाद खिदमत कर रही होती है। वहां जो ओल्ड एज हाउसेज के अंदर भेज देते हैं उनको, और औरतें जो है वो किस किस्म की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं, उनकी कुर्सी देखने वाली होती है। तो ये तस्वीर का एक रुख पेश